अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अभी अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में 28 दिसंबर 2024 हफ्ते की शाम है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त इतवार की सुबह हो रही है 29 दिसंबर 2024। मैं आज एक ख़ास टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, जो सियासी भी है, लेकिन इसका ताल्लुक मैनेजमेंट साइंस के साथ भी है। और इसका बैकग्राउंड ये है कि मैं 2 दिन पहले एक डिनर पे गया, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसा बहुत दफ़ा हुआ। मुझे एक खातून ये कहने लगी कि आप ये कहते हैं कि 2 ढाई कुछ जनरल जो हैं ये पाकिस्तान के ख़राब हैं, ये कुछ अफ़सर जो हैं ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन ये तो सारी की सारी फ़ौज जो है ये करप्ट है, कि सारी फ़ौज जो है ये मुलव्वस है, कि सारी फ़ौज जो है ये सब कुछ कर रही है। और उनके देखा-देखी और भी बहुत से लोग इस चीज़ में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप ये गलत कहते हैं, ये सारी फ़ौज करप्ट है, सारी फ़ौज ही जो है ये मरदूद किस्म की है, कि सारे साले करप्ट हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई दफ़ा लोगों ने मुझे ये कहा है, और ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा है। इसी किस्म के कमेंट्स आपको ट्विटर पे मिलते हैं, फेसबुक के ऊपर मिलते हैं, इसी किस्म के कमेंट्स इसी यूट्यूब के ऊपर आप में से बहुत से लोग कमेंट करते हैं। और मुझे यकीन है कि टिकटॉक के ऊपर भी मुख्तलिफ जो वीडियोज़ बन रही हैं, उसमें बुनियादी तौर पर इस वक्त इसी किस्म की एक डिबेट चल रही है कि ये सारी की सारी फ़ौज जो है ये एक प्रॉब्लम। मैं आपके सामने मैनेजमेंट साइंस के हवाले से चंद आर्गुमेंट्स रखना चाहता हूं कि मसला फ़ौज का नहीं है, मसला फ़ौज की ऑर्गेनाइजेशन का है, उसके ढांचे का है, जिसके नतीजे में फ़ौज एक फ़ौज रही ही नहीं है, बल्कि एक अस्करी सियासी जमात। अब आए इस सवाल की तरफ कि पाकिस्तान की तूलो अर्ज़ के ऊपर इस वक्त जो तबाही आई हुई है, हम जिस क्राइसिस और जिस बहरान का शिकार हैं, इसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नैल और फ़ौज का एक सियासी ढांचा है इस वक्त, या इसके ज़िम्मेदार नॉर्मल किस्म के फ़ौजी अफसर, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर्स जो हैं वो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। आर्गुमेंट ये है जो इस वक्त दोहराया जा रहा है जगह जगह, कि ये सारे साले जो हैं ये करप्ट हैं। बात उसमें DHA की हो रही है, बात मुख्तलिफ फ़ौजी फाउंडेशन की कंपनियों की हो रही है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। ये 100% सही आर्गुमेंट है कि फ़ौज के अफसरों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो करप्ट है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका फ़ौज ने कभी एतराफ़ नहीं किया। लेकिन आपको सवाल ये उठाना होगा कि ये करप्शन आपको सबसे ज़्यादा इंटेंसिफाइड फॉर्म में सबसे ज़्यादा आपको कहाँ नज़र आती है? या आपको बलूचिस्तान में नज़र आती है, जहाँ FC और फ़ौज जो हैं वो ईरान और अफ़गानिस्तान से जो ट्रेड है तेल का और डिफरेंट मसनूआत का, उसमें इन्वॉल्व है। आपको ये रेंजर्स में कराची में ये करप्शन बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ये रेंजर्स की बॉर्डर्स की करप्शन नज़र आती है, जहाँ रेंजर्स जो हैं उस किस्म के मामलात को मैनेज कर रहे हैं। आपको ये करप्शन DHA के अंदर बहुत नज़र आती है, जहाँ प्लॉटों का मामला है, एक के बजाय दो दो तीन तीन प्लॉट जो है वो लोग ले लेते हैं, या उनकी और ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर बहुत से खांचे जो हैं वो चल रहे हैं। या आपको ये करप्शन जो है वो ISI के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आती है। वहाँ पर एक नई चीज़ ये हुई है कि जब से शहबाज शरीफ साहब ने 2022 के सितंबर अक्टूबर में एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए DMG और पुलिस वालों की जो ACR's एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन है, उसकी ज़िम्मेदारी ISI को दे दी है, तो मुझे ये पता चला है फ्रॉम अ DMG ऑफिसर कि अब ISI वाले लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ दफ्तरों में हर 15-20 दिन के बाद जाके अपना भत्ता भी इकट्ठा करते हैं। ये नई चीज़ है, ये तो मैंने कभी सुनी नहीं थी पहले पाकिस्तान में, कि ISI वाले सिविल दफ्तरों से, अदालतों से, AC के दफ्तर से, DC के दफ्तर से, पुलिस वालों से अपना शेयर और अपना भत्ता मांगते हैं। ये टोटली नई चीज़ जो है ये मेरे कानों में पड़ रही है। इस पर भी किसी सहाफ़ी को इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन फिर ये क्वेश्चन ये पैदा होता है, जब मैंने ये माना कि भाई ज़ाहिर है फ़ौज के बहुत बड़ी तादाद में अफसरान जो हैं करप्ट हो चुके हैं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि फ़ौज का जवान या बहुत बड़ी तादाद में फ़ौजी अफसर जिनको ये मौक़े नहीं मिल रहे वो करप्ट नहीं है। अब फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की जो बाकी सारी सिविल इंतज़ामिया और बिज़नेस और कारोबारी हलके हैं वो करप्ट नहीं है? क्या कस्टम में बेतहाशा करप्शन नहीं है? क्या पुलिस में बेतहाशा करप्शन नहीं है? क्या इनकम टैक्स में बेतहाशा करप्शन नहीं है? क्या रेलवेज़ के अंदर, क्या वापडा के अंदर, क्या अदालतों के अंदर, क्या हाई कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट के अंदर, बार एसोसिएशंस के अंदर करप्शन नहीं है? क्या पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, सहाफ़ती हलकों में, क्या रिपोर्टर्स रिपोर्टें डालने के पैसे नहीं ले रहे? क्या मीडिया टाइकून्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा करप्शन नहीं कर रहे? कि पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन नहीं है? कि पाकिस्तान की प्राइवेट जो सेठों की कंपनियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन नहीं है? क्या सड़क बनने के अंदर, ठेकेदारी के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन नहीं है? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि करप्शन इज़ अ वे ऑफ लाइफ इन एन अंडर डेवलप्ड जो पाकिस्तान है, जो इस किस्म के जितने भी माशरे हैं, यहाँ करप्शन जो है वो एक वे ऑफ लाइफ है। फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है, करप्शन कहाँ पे कम है? करप्शन पाकिस्तान में वहाँ कम है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस आपको काम करते नज़र आती हैं। जैसे ये बरतानवी ओरिजिन का बैंक स्टैंडर्ड चार्टर आप देखते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, या इसी किस्म के जो बैंक पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम कमर्शियल बैंक हो गया, UBL हो गया, मेट्रोपॉलिटन बैंक हो गया, वुमेन बैंक हो गया, इन सब के अंदर करप्शन जो है कम है। या पाकिस्तान की जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज थी, मुझे नहीं पता कितनी अब काम कर रही हैं,
جو ہوتی ہیں جیسے جیز ہے, جیسے ٹیلی نور ہے, جیسے اور یو فون وغیرہ, ان میں کرپشن کم ہے. کرپشن کہاں زیادہ ہے؟ جہاں کلچر پی ٹی سی ایل کا ڈفرینٹ ہے وہاں کرپشن زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کرپشن کا تعلق آرگنائزیشن اسٹرکچر, آرگنائزیشنل میٹرک سے ہے. ان آرگنائزیشن جس کا میں نے نام لیا, یہاں کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے, یہاں مینجمنٹ ڈفرینٹ ہے, یہاں اکاؤنٹیبلٹی کے اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہیں, یہاں اندر ڈیسیجن میکنگ اور کمیونیکیشن ڈفرینٹ طرح سے ہوتی ہے. اب آئیں اس چیز کی طرف کہ اصل مسئلہ ہے کیا. مسئلہ ہے پاکستان کی فوج کے اسٹرکچر کا, ڈھانچے کا, آرگنائزیشنل میٹرکس کا, جہاں ریپیٹڈ مارشل لاز کی وجہ سے پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ چیف نے ایک ٹرائبل چیف کی شکل اختیار کر لی ہے. جیسے آپ سنا کرتے تھے کہ افغانستان کے اندر دوستم تھا یا اور بہت سے وار لارڈز تھے, جیسے 1990s میں صومالیہ کے اندر فرح ادید تھا, جیسے یمن کے اندر وار لارڈز بیٹھے ہیں, جیسے سوڈان میں وار لارڈ بیٹھے ہیں جو اپنا ملیٹنٹس کا جتھا یا لشکر خود سے ڈیولپ کرتے ہیں. ماڈرن آرمیز کے اندر جو چیف ہوتا ہے وہ فرسٹ امنگ دا ایکولز ہوتا ہے, وہ ایک ٹرائبل چیف نہیں ہوتا. یہ جو ڈسٹرب صورتحال ہمارے سامنے ہے جس میں چیف ایک ٹرائبل چیف بن گیا ہے اور باقی ساری فوج اس کی لوئل ہے, یہ در حقیقت ریپیٹڈ مارشل لاز کی وجہ سے ہوا ہے, جس کی وجہ سے ایک ماڈرن برٹش انسٹیٹیوشن جو سٹرکچر ہے پاکستان آرمی کا وہ بالکل ڈسٹرب ہو گیا ہے. اسے ریفارم چاہیے, جیسے پولیس کو ریفارم چاہیے, جیسے جوڈیشری کو ریفارم چاہیے, جیسے میڈیا کو ریفارم چاہیے, جیسے سول سروسز کو ریفارم چاہیے. لیکن مسئلہ صرف چیف کی حد تک نہیں ہے. جو جنرلز ہیں پاکستان کے, میجر جنرلز اینڈ ابو, میجر جنرلز اینڈ لیفٹیننٹ جنرلز, انہوں نے بھی پاکستان آرمی کے اندر ایک سپر ایلیٹ فائنینشیل کلب جو ہے, ایک ایلیٹ فائنینشیل مینیجریل کلب کی انہوں نے شکل جو ہے وہ اختیار کر لی ہے, اور یہ 100, 125, 150 کے قریب یہ آفیسز ہیں. اچھا, اب آپ یہ سوال اٹھائیں کہ پاکستان میں چونکہ آئیڈیاز کی بڑی کمی ہے تو وہاں پہ سوال یہ اٹھایا جائے گا کہ یہ سارے فوج کا ہی حصہ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جب آپ ایلیٹ بن جاتے ہیں تو آپ معاشرے کا حصہ نہیں رہتے ہیں. امریکہ کے اندر بھی بتایا جاتا ہے, میں بھی پروفیسر جیفری سیک کی کتاب پڑھ رہا ہوں, پرائس آف سویلائزیشن, کہ جو 1% امریکہ کی ایلیٹ ہے وہ باقی 50-60% جو امریکہ کی آبادی ہے باٹم اپورڈز, اس سے زیادہ اس کی نیٹ ورتھ ہے, اور سارے فیصلے وہ کرتے ہیں, اور یہ اس وقت امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں آپ کو اس کی اور ایگزامپل دیتا ہوں, بہت ہی خوبصورت ایگزامپل ہے. اینیمل فارم جو جارج اورویل نے کتاب لکھی تھی ان دا مڈل آف 20th سینچری. جس کسی نے آپ میں سے وہ کتاب نہیں پڑھی, آپ نے اپنے اوپر اور اپنے بچوں پہ بہت ظلم کیا ہے. یہ ریکمینڈڈ اسکول بک ہے, اسے آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے. اس کتاب کا جو باٹم اینڈ ہے نا اینیمل فارم کا, وہ یہ ہے کہ پہلے جانور ایک فارم کے اوپر انسانوں کے خلاف سٹرگل اور وار کرتے ہیں اور انسانوں کو وہاں سے دھڑا دیتے ہیں اور فارم کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ان میں سے بعض جانور زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں اور جو پگز ہیں وہ انسان بن جاتے ہیں, اور وہ تمام فیسلٹیز اور پریویلیجز اور بستر اور محل اور پلنگ جو ہیں جو پہلے انسانوں کے پاس تھے وہ پگز استعمال کرتے ہیں. پگز اپنا انفارمیشن منسٹر بھی کھڑا کر لیتے ہیں, جس طرح سے ہمارے یہاں ماشاء اللہ کیا اگزامپل دوں میں, تو وہ ساری کہانی کھڑی ہو جاتی ہے. ایلیٹزم جو ہے, آرمی جنرلز کی ایلیٹزم اور آرمی چیف کے عہدے کی جو پاورز ہیں وہ پرابلم ہے. اب چونکہ پاکستان آئیڈیاز کے حد تک ایک بہت ہی بڑی پاورٹی ہے آئیڈیاز کی, بہت غربت ہے آئیڈیاز کی حد تک. ایک بڑے سینئر آرمی آفیسر جو ہیں, بہت اچھے ویل میننگ جو ہیں, وہ بار بار میرے سے یہ آرگیو, ایک سے زیادہ مجھ سے یہ آرگومنٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے گزشتہ کئی ہفتوں مہینوں میں جنرل عاصم منیر کے حالات دیکھ کے, کہ اگر پولیٹیشنز آرمی چیف کو میرٹ کے اوپر اپوائنٹ کریں, اس میں انٹرفیئر نہ کریں, تو پھر اسے کہتے ہیں یہ سارے حالات نہ پیدا ہوتے بیکاز یہ عاصم منیر میرٹ پہ نہیں آیا. دس از سچ اے ویک اینڈ پسٹی آرگومنٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عاصم منیر ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے, اور اس کے مقابلے میں جنرل باجوہ واز فار مور این انٹیلیجنٹ اینڈ کمپوز مین, اور بھی بہت سے جنرل جیسے جنرل کیانی ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ تھے, اور بھی بڑے لوگ ہو سکتے ہیں. جہانگیر کرامت بہت پڑھے لکھے اور بہت بہتر پرسنالٹی کے مالک تھے. لیکن اصل مسئلہ عاصم منیر کی خالی شخصیت کا نہیں ہے, یہ بہت ہی پھسٹی نکما ویک قسم کا آرگومنٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس آفس کے اندر اتنی پاور مرکوز کر دی گئی ہے کہ اگر آپ مجھے بھی آرمی چیف بنا دیں, عمران خان کو بنا دیں, مراد سعید کو بنا دیں, مولانا طارق جمیل کو بنا دیں, کسی کو بھی بنا دیں, کوئی بہت آپ کو سٹاری آئیڈ لگتا ہے, آپ اسے کہتے ہیں کسی بھی کو یا بنا دیں, وہ اسی طرح سے اس آفس کا ایبیوز کرے گا بیکاز اس آفس کے اندر پاورز اس قسم کی ہو گئی ہیں. میں ایک ایگزامپل دے کے آپ کو امریکہ کی کہ کیسے کنٹرول ہوتا ہے ملٹری آرگنائزیشن پہ ہونی کس طرح کی چاہیے, میں بات کو ختم کر دیتا ہوں.
اور جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ کے اندر جس کا نام آپ بہت سنتے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، اس کے پاس کوئی آپریشنل کیپیبلٹی یا پاور نہیں ہے. وہ محض ایک کوآرڈینیٹر ہے پریزیڈنٹ کے لیے بٹوین دی 4 سروس چیفس. 4 سروس چیفس کیا ہیں؟ وہ چیف آف ملٹری ہے، وہ چیف آف نیول ہے سروسز ہے، وہ چیف آف ایئر سروسز ہے، ایئر فورس کا ہے، اور پھر وہ میرین سروسز کا ہے. لیکن مجھے پتہ یہ چلا انٹرسٹنگ چیز کہ یہ جو 4 سروس چیفس ہیں، نیوی، ایئر، مرین اور ایئر فورس وغیرہ کا، ملٹری کا، یہ بھی آپریشنل کمانڈ ان کے پاس نہیں ہے. آپریشنل کمانڈ ہے 11 آپریشنل کمانڈ میں. وہ 11 آپریشنل کمانڈ کون سی ہیں؟ ایک کا آپ نے نام سن رکھا ہے سینٹرل کمانڈ، جو ڈیل کرتی ہے مشرق وسطیٰ سے، پاکستان سے، افغانستان سے. پھر اس میں ایک انڈو پیسیفک کمانڈ ہے جو ہندوستان سے اور ایشوز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. پھر اس کے اندر ایک نارتھ امریکن کمانڈ ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا کے معاملات سے ڈیل کرتی ہے. پھر ایک سدرن کمانڈ ہے جو لیٹن امریکہ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. پھر اس کے اندر ایک افریقہ کمانڈ ہے، ایک یورپ کمانڈ ہے، ایک اسپیس کمانڈ ہے، ایک نیوکلیئر کمانڈ ہے، اور ایک اسٹریٹجک کمانڈ ہے. اب یہ ساری جو کمانڈز ہیں ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ جنرلز ہیں، کمانڈز ہیں یہ جو ان کو ہیڈ کرتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس سے انسٹرکشن لیتے ہیں. یہ ڈائریکٹلی اس سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ان کی صرف کوآرڈینیشن باقی جگہوں پہ ہوتی ہے. ایک تو یہ چیز دیکھیں، پریزیڈنٹ آگے سے اکاؤنٹیبل ہے ٹو دی امریکن کانگریس، ایک سسٹم آف کنٹرول میں ہے. اور یہ جو کمانڈز ہیں 11، یہ کبھی ہوئی شاذ و نادری ہسٹوریکل سین ہوا ہوگا کہ یہ 11 کی 11 کمانڈز کے ہیڈز جو ہیں یہ کسی ایک کمرے میں اس طرح سے اکٹھے ہو جائیں جس طرح سے آپ کو ISPR روز ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کرتا ہے چند دن کے بعد کہ سارے کور کمانڈر ڈرے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھے ہوئے ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں چیف کے سامنے، اور چیف ایک ٹرائبل باس کے طور پہ انہیں کنٹرول کرتا ہے. یہ ایک انتہائی پریمیٹیو ڈسٹرکٹیو سٹرکچر ہے. جب تک آپ لوگ اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کریں گے، گالیاں نہ نکالیں، اس کا کسی کرنل، میجر، بریگیڈیئر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. یہ ایک سٹرکچرل پرابلم ہے جسے ٹھیک کرنا اس کو فوج نہیں ٹھیک کر سکتی. یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے پاکستان کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، دنیا بھر میں، جو آپ نے یہ ڈیبیٹ کرنی ہے کہ سٹرکچر کیسے ٹھیک ہوگا. ابھی اتنا ہی.